لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمان کا بچہ بچہ اس کلمے کو دہراتا ہے، بچہ بچہ اس کلمے کو پڑھتا ہے اور اپنا فخر سمجھتا ہے، اور یہی کلمہ پڑھ کر انسان اسلام کے اندر انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ مسلم نہیں، مومن نہیں۔ کلمہ تو ہر پڑھتا ہے، ہر مسلک والا، ہر جماعت والا، ہر عقیدے والا، ہر فرقے کو ماننے والا یہ کلمہ ضرور پڑھتا ہے، لیکن اس کلمے کے اوپر اپنے غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں کلمے کا مقصد کیا، کلمے کا کہنے کا تاتپریہ کیا، خلاصہ کلام کیا، کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، کلمہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی تمہارا الہ۔ الہ کہتے ہیں عربی میں معبود کو، عبادت کرنے کے لائق شخصیت کو، مالک کو، ایشور کو، اللہ کو الہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ اور لا کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود، یعنی عبادت کرنے کے لائق، جھکنے کے لائق، مانگنے کے لائق، حاجتیں پیش کرنے کے لائق، جس سے کہ مانگا جائے وہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کہہ دیا؟ خود کہہ دیا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود۔ معبود کا مطلب جو عبادت کرنے کے لائق ہو، جس کے سامنے حاجتیں رکھی جائے، جن کے سامنے پریشانیاں رکھی جائے، جن کے سامنے پرابلم رکھی جائے، جن کے سامنے اپنی سمسیاؤں کو پیش کیا جائے، اپنی حاجتوں کو، ایشوز کو، مدعوں کو، معاملات کو جس کے سامنے پیش کیا جائے، جو مانگنے کے لائق ہو، ہاتھ اٹھانے کے لائق ہو، جن کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہم مانگیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے خود کہہ دیا لا نہیں ہے الہ، معبود، الا اللہ مگر اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات بے شک ہے، اللہ کو ہم ضرور معبود مانتے ہیں، اللہ کو ضرور ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کو ضرور ہم حاجت روا سمجھتے ہیں، مختار کل سمجھتے ہیں، ساری مصائب کو حل کرنے والی ذات سمجھتے ہیں، ساری بیماریوں کو ہٹانے والی ذات اللہ کی ہے۔ بیماریاں اللہ دیتا ہے، بڑی اور چھوٹی جو بھی بیماری آتی ہے وہ اللہ کے گھر سے نازل ہوتی ہے انسان کے شریر کے اوپر، اور پھر بیماری اپنا کرتب دکھاتی ہے، اور اس کو ہٹانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم دوائی لیتے ہیں، معالج کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، ادویات اور میڈیسن اور ٹیکہ لگواتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ سبب رکھے ہیں، ذریعہ رکھے ہیں، ہمارے لیے ایک انسٹرومنٹ رکھے ہیں اسباب کے اندر کہ ہم اس کو اپنائیں گے تو اللہ شفا دے گا، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بڑی بڑی میڈیسن لیتے ہیں، مہنگا مہنگا علاج کراتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں آپ کام کراتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی بیماری آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو اللہ نے آپ کے مقدر میں، آپ کے بھاگے میں، آپ کی تقدیر میں اللہ نے وہ تکلیف ہٹانا مناسب نہیں سمجھا، تب تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود، اچھے سے اچھا حکیم اور طبیب بدلنے کے باوجود بیماری ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، چاہے وہ روحانی امراض ہو، جنات کا ہو، جادو کا ہو، کالے جادو کا ہو، ٹوٹکوں کا ہو، اور عاشب ہو، حمزات ہو۔ ہم روحانی معالج کے پاس بھی جاتے ہیں، مولانا کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن جب تک اللہ اس بیماری کو ہٹانا نہیں چاہتا تب تک وہ ہٹتی نہیں۔ اور اللہ کی اگر مصلحت ہے تو اللہ نے وہ بھی ایک ذریعہ رکھا، مولانا کا بھی ذریعہ رکھا، عاملین کا، معالجین کا اللہ نے ایک ذریعہ رکھا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
اور قرآن کے اندر بے شک شفا ہے تو آپ کو شفا مل جاتی ہے، لیکن اللہ جب اس کے مقدر میں رکھا ہے تو شفا ملتی ہے، اور اللہ اگر نہیں چاہے تو وہ بھی شفا نہیں ملتی۔ تو بیماری دور کرنے والی کون سی شخصیت؟ اللہ کی۔ بیماری دینے والی کس کی ذات؟ اللہ کی۔ اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ درگاہ پہ جاؤ، استان پہ جاؤ، باباؤں کے پاس جاؤ، دوائی لو، میڈیسن لو، ڈاکٹر بدلو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تمہیں اولاد نہیں ملے گی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے بارش کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں اسباب کے درجے کے اندر، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا بارش نہیں ہوگی۔ میکائیل کو وہ جب تک حکم نہیں دیں گے تب تک بارش نہیں ہوگی۔ تو بارش برسانے والی اللہ کی ذات، بیماریاں دور کرنے والی اللہ کی ذات، اولاد دینے والی اللہ کی ذات۔ تمہارے جو بھی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، بڑے بڑے مدعے ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، جٹیل قسم کے مسائل ہیں، وہ حل کرنے والی کون سی ذات؟ اللہ کی۔ نہ کسی بابا کے ہاتھ میں، نہ کسی پیر و سید کے ہاتھ میں، نہ کسی مرشد کے ہاتھ میں۔ ہاں، ان سے آپ اگر نیک بندے ہیں اللہ کے تو آپ دعا کرا سکتے ہو، لیکن ہٹانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو آپ جب ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ تمہاری سہ رگ سے بھی قریب ہے، بیچ میں واسطہ پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، سیڑھیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ اللہ کہہ رہا بندہ جب میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، بندہ چل کے آتا ہے میں ان کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ ہے کوئی مانگنے والا اللہ سے؟ ہاں، یہ ہم کو بہکا رکھا ہے نا، ہم کو کنفیوز کر رکھا ہے کہ وسیلہ تو پکڑنا پڑے گا، ڈائریکٹ آپ اللہ سے نہیں مل سکتے، ڈائریکٹ آپ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، قرآن میں کیا لکھا آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نہیں دوستو، ڈائریکٹ آپ قرآن پڑھو، ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگو۔ قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسان کر دیا ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسان کر دیا، کون ہے مولوی تمہیں کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ مت پڑھو؟ کون ہے مولوی جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مت مانگو؟ پہلے بزرگوں سے مانگو پھر اللہ سے مانگو۔ تم نے تو نفی کر لی جس دن ایمان کے اندر انٹر ہوئے کہ لا الہ، میں کسی سے نہیں مانگوں گا۔ اب کیوں مانگ رہے ہو؟ اب کیوں درگاہوں پہ جا رہے ہو؟ اب کیوں مزاروں پہ جا رہے ہو؟ اب کیوں مرشدین کے پیر پکڑ رہے ہو؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میرے دربار کو چھوڑ کر تم نیکسٹ پلیس پہ جاؤ گے، دوسری جگہ پہ جاؤ گے تو میں ناراض بنوں گا۔ مانگنے کے لائق تو میری ذات تھی، مجھ سے مانگتے، مجھے تو آپ نے چھوڑ دیا، اب دوسروں سے مانگو، اب دیکھتا ہوں کیسے وہ دیتے ہیں۔ تو دوستو، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے نا تو دنیا کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، کوئی تمہاری پریشانی دور نہیں کرے گا، دور کرے گی تو اللہ کی ذات کرے گی۔ یہ تمہارا کانسیپٹ، یہ تمہارا سدھانت، یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، سب نے توحید کا پاٹھ پڑھایا، لیکن بد نصیب ہم اور ہمارے وہ رہبر جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دوسروں سے مانگو۔ بد نصیب ہیں۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم یہ تھی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود تمہاری مشکلیں حل کرنے والا، عبادت کے لائق مگر اللہ کی ذات۔ تو اللہ کی ذات ہے۔ محمد الرسول اللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے پروفٹ ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کی باتیں ہم تک پہنچانے والی ذات پیغمبر اعظم کی ہے، تو محمد الرسول اللہ۔ تو دوستو، ہر پیغمبر کی یہ تعلیم تھی توحید پرستی کی۔ توحید سیکھو، اللہ کے اوپر یقین رکھنا سیکھو، خدا کی وحدانیت کو پہچانو۔ آج ہمارا دین ملوث ہو چکا ہے، دین ہم نے نقلی بنا دیا، من گھڑت باتیں ہم نے دین میں داخل کر دی، جو دین پیور نہیں ہے۔ ہمارے بابا اور ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین نے اس قسم کے قصے کہانیاں دین میں داخل کر دی جو بظاہر دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ نئی چیز ہے، اور ہر نئی چیز، ہر نئی بدعت جہنم کی اور لے جائے گی۔ کل بدعت ضلالہ
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تو اللہ سے توبہ کرو اور رجوع کرو اور صحیح عقیدہ رکھو۔ عقیدہ اسلام کے اندر مین بنیادی چیز ہے۔ جب تمہارا عقیدہ گڑبڑ ہے تو پورا اسلامک انفراسٹرکچر گڑبڑ ہے۔